یا علی مدد الواعظ رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 691 دار السلام 17th of July 1982 وائز ان درخانہ جماعت خانہ اور مولانا حضر امام سے امامت سے سلور جوبلی. یا علی مدد مومنوں، ہم نے بہت سے گنان سنے. مولانا شاکرین صلوات اللہ علیہ ان کی امامت کی 25ویں ہم نے سالگرہ بھی بنائی امامت دے، اور یہ برس سلور جوبلی کا برس ہے. ان لوگوں کو دکھتا نہیں. گرتی صدر دین ماں باپ نے ایک گنان فرمایا جس کے امک پاٹ آج کے اس سمے میں ہمیں اس خوشی کے موقع پہ ہمیں سمجھنے چاہیے. گھوڑے علی چڑھتے شاہ چڑھتے شاہ چڑھی چودہ بھامن ماہ برسیو دیپ جمکو دیپ ماہ گھر شاہ پائے گھر شاہ پائے بھائی انت کروڑ من آنند تیاں تو میرے کو اتنے ہی پاٹ آپ سے سنانے تھے. یہ لمبا ہے. اس میں گرتی صدر دن ماں باپ نے 2-3 باتیں فرمائی. ایک تو یہ خوشی کی بات ہم کو آگم وانی بتائی کہ مولا اس ہندوستان کے اندر پاؤں رکھے گا، دل دل گھوڑے سے سواری کرے گا اور چڑی چود بھون میں ورتے ہو. شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اس گھوڑے کو جس کو دلدل کہتے تھے، محبت سے کہو جیسے کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے زیادہ کوئی بچہ پیارا نہیں ہوتا اور بچے کو اپنی ماں سے زیادہ کوئی ماں پیاری نہیں ہوتی. یا آپ اس چیز کو حقیقت سمجھو، کیونکہ عاشقوں کی نظر کے اندر محبوب کی ہر ادا، محبوب کی ہر بات، محبوب کی ہر حرکت ایک انیری اور انوکھی چیز ہوتی ہے. شیعہ مذہب کے لوگ دلدل کے اوپر جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھ کی پلک میں وہ زمین سے آسمان پہ جاتا تھا. بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بھاگتا تھا کہ جیسے اس کے پر تھے. دلدل کی اسواری مولا علی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹورینز جو غیر قوم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس جیسا فاسٹ گھوڑا
ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، اور حقیقت میں وہ آنکھ کی پلک میں کہاں کا کہاں جاتا تھا۔ یہ دلدل گھوڑا ایروپلین ہے آج کے زمانے کے اندر، کہ زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک آج امام اپنے جیٹ پلین کے اندر گھومتے ہیں، 650 مائل کی اسپیڈ ہے اس کی، 14 بھون میں بڑھتے ہو۔ یہ دلدل گھوڑا وہ گھوڑا بھی ہے جس کے 4 پاؤں ہیں، پوچھڑی ہے، جس کو عام طور پہ ہم گھوڑا کہتے ہیں۔ یہ دلدل گھوڑا یہ ایروپلین بھی ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے اسپیڈ میں جاتا ہے، لیکن ایک اور دلدل گھوڑا ہے کہ جس کی اسپیڈ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ ہے انسان کے وچار۔ یہ وہی گھوڑا تھا، خیال کا گھوڑا، وچار کا گھوڑا، کہ جس کی اسپیڈ کو لائٹ بھی پہنچ نہیں سکتی، کہ جس پہ بیٹھ کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ یہ وہی گھوڑا تھا۔ آج مولانا حضرت امام ایک جگہ بیٹھا ہے، لیکن اس کی درشٹی، اس کے خیال، اس کے وچار، اس کی نورانی طاقت سارے جہان میں پرسری ہوئی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ جماعت کے اندر بیٹھے اسے فرمایا، اپنی انگلی مبارک سے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان آنکھوں سے ہم سارے جہان کو دیکھتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا، گر کی صدر دین فرمایا کہ جب امام اس جبکو دیپ کے اندر آئے گا، گھرے شاہ پاؤں اس کی دھرتی پہ پاؤں رکھے گا۔ آج کے صدر دین کو 600 برس ہوئے، پھر صدر دین کے وفات کے بعد 500 برس کے بعد مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ ہندوستان کی دھرتی پہ پاؤں رکھا، لیکن امام حسن علی شاہ ماں باپ سے بھی پہلے ان کے دادا نے سید ابو الحسن شاہ، مولانا امام سید ابو الحسن شاہ جو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے باپ کے بھی باپ سے پتا تھے، انہوں نے لاہور کی دھرتی پہ پاؤں رکھا۔ سچ پوچھو تو پھر صدر دین کے بعد سب سے پہلے کسی امام نے جب وجید کی دھرتی پہ پاؤں رکھا تو وہ امام سید ابو الحسن شاہ تھے۔ نادر شاہ بادشاہ کے ساتھ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ نادر شاہ مولا کا مرید تھا، وہ امام کو ساتھ لے کے آیا تھا، ڈرتا تھا کہ ہندوستان جاتا ہوں شاید میں سفلتا پاؤں کہ نہ پاؤں، تو امام کو مجبور کر کے، عاجزی کر کے، اس وقت امام سید ابو الحسن شاہ کی آنکھیں دکھتی تھی، کہ لے کے آیا اور لاہور کو جیتا۔ پھر مولا تو واپس چلے گئے، مگر حسن علی شاہ ماں باپ ایران دیش چھوڑ کر ہندوستان میں رہنے کے لیے آئے۔ ہندوستان میں 1842 میں رہے، رجواڑی لشکر 2000 آدمی کا ساتھ لے کے آئے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں وفات پائی، اور حسن آباد کی جگہ پہ مولانا حسن علی شاہ نے اپنے شریف مبارک کو دفن کروایا۔ حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں دفن ہے، اس پر سے نام پڑا حسن آباد۔ اپنی باڈی مبارک اس دھرتی کے اوپر، جن کے لیے پیروں نے بہت بڑی بڑی عاجزیاں اور عرضیں کی تھیں، اپنا جسم مبارک وہاں چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو بعض دفعہ کہا ہے، نہیں آپ کو یاد تو آج کہتا ہوں، نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین کبھی نہیں کھاتی۔ 2-4 ہزار برس کے بعد بھی کبھی ان کی قبر کو، مقبرے کو کبھی کھود کے نکالا جائے تو ان کی باڈی ایسی ہی پڑی ہوتی ہے۔ نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی، ارے مومن کے بدن کو بھی بہت برسوں تک نہیں کھاتی۔ نبی امام کی بات تو بہت بڑی ہے۔ 1949 کے اندر 39 کی نومبر اور 48-49 کے نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 4 مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان میں بنا تھا۔ میں خود اس وقت پاکستان میں تھا، اور یہ جو بناؤ بنا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں، اور اس وقت میں دیکھنے گیا تھا۔ کراچی سے
72 या 75 माइल के ऊपर झिरक नाम की जगह है, ठठा के करीब हैदराबाद जाते वक्त रास्ते में आता है। यहाँ वो जगह थी कि मौलाना हसन अली शाह माँ बाप के साथ सिंतर इस्माइली 70 इस्माइली शहीद हुए थे। सिंध के उस वक्त जो राजा मीर थे उनके साथ हसन अली शाह माँ बाप ने लड़ाई की थी और वहाँ सिंतर इस्माइली शहीद हुए। मौला की तरफ से, मौला के पक्ष में उन्होंने लड़ाई की और अपनी शहादत पाई। उन शहीदों का एक बेटा इधर भी रह चुका है, वारिस शमसुद्दीन गुलाम अली हसन जेठा। ये उस जेठा का बच्चा है कि जिस जेठा ने हसन अली शाह माँ बाप के नाम पर अपनी शहादत पाई। यह शमसुद्दीन गुलाम अली हसन जेठा, वो जेठा नाम था जिसने वहाँ इमाम के हुजूर में शहादत पाई। दार एस सलाम में वो एक कुतुब है। तो 1948 में नहर खोदते खोदते, इस्माइली इंजीनियर था कैप्टन शेर अली जो इसको सुपरवाइज कर रहा था, नहर खोदते खोदते इनकी सिंतर बॉडियां निकल आई, बाजू बाजू में सोए हुए थे। एक ही कबर उनके लिए खड़ा खोद के बनाई गई। उन्हीं यूनिफॉर्म के अंदर, उन्हीं बूटों के अंदर, उन्हीं हथियारों के अंदर इनको हथियारों के साथ दफन किया गया। लाइन पर ये सिंतर बॉडियां पड़ी थी। ये वाकया बना हुआ है लगभग 1844 का और यहाँ 1948, 100 बरस से ऊपर हो गए। 100 बरस तक जमीन के अंदर गुस्ल दिए बगैर, वहां तो गुस्ल की बातें नहीं थी, लड़ाई के मैदान के अंदर इन शहीदों को दफन किया गया। इस तरह लगता था कि जैसे अभी सो के उठेंगे, चमड़े के बूट खाए गए, लोहे की तलवारों को कीट लग गया, उठाने जाते थे तो गिर जाती थी, कीट लगने से, रक्त लगने के कारण से टूट गई। उनके कपड़े बिल्कुल गल गए, मगर बॉडी ऐसी ही रही। न बॉडी को कीड़े ने खाया, न उनको जीवांत ने खाया, न उनको मिट्टी ने खाया। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट कोर्स के लोग, प्रोफेसर वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, हजारों आदमी उनको देखने के लिए गए और पाकिस्तान का कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसने ये रिपोर्ट नहीं की। उनको उधर ही दफन किया गया। नहर का प्लान बदला दिया गया मगर इनको डिस्टर्ब न किया। वापस उनके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के वहाँ उनको एक छोटा सा मकबरा बना दिया। 100 बरस तक भी मोमिनों शहीदों की बॉडी मिट्टी न खा सकी। तो हसन अली शाह माँ बाप ने अपने बदन मुबारक को हिंदुस्तान में रखा, उसका कोई भेद है। अली शाह माँ बाप ने फरमाया मेरी बॉडी को करबला ले जाओ। सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी बॉडी मुबारक को आसमान में रखा। ये जो इमाम और नबी अपने बदन को रखने के लिए हुक्म फरमाते हैं, उनमें बड़े बड़े भेद हैं, उनमें राज है, ये मिस्ट्री है, सीक्रेट है। इनकी वजह से, जैसे मैंने आपको एक अपनी बात में अर्ज की थी कि गुरपीर हसन कबीरुद्दीन माँ बाप ने अपने आप को बहावलपुर की स्टेट में उच नाम की जगह है, आपने फरमाया मुझे उच में दफन करना। गुरपीर सदरुद्दीन वहां से लगभग 22 माइल दूर है। फिर हसन कबीरुद्दीन ने जब अपनी बॉडी को गुजर गए मुल्तान में, और उच मुल्तान से लगभग 96 माइल 100 माइल दूर है, वहां फरमान किया मुझे वहां रखना। ये वो जगह थी, हर साल दुकाल पड़ता था, हर साल अनाज बिगड़ जाता था, हर साल भूख मरा होता था, हर साल बीमारी और रोग चढ़ा और तूफान आते थे। गुरपीर हसन कबीरुद्दीन ने फरमाया मुझे वहां दफन करो। जब से पीर हसन कबीरुद्दीन वहां दफन हुए हैं, 500 माइल के रेडियस के अंदर न कभी दुकाल पड़ा है, न कभी कोई बीमारी पड़ी है। उन लोगों को जाके पूछो, लीला जहर है, नहीं तो आजू बाजू में सब रेती का रण है। तो गुरपीर हसन कबीरुद्दीन की इस मालिक ने, इमाम पीरों का भी मालिक है, अपने आप को हिंदुस्तान में रखा। और हिंदुस्तान में एक इमाम का जन्म हुआ, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हिंदुस्तान में जमशेदपुर में हुआ, जो आज पाकिस्तान हो गया।
تو پھر میں یہ جو اشارہ کیا فرمایا تیاں توڑن بندھا سے، جب شادی وغیرہ ہوتی ہے نا تو توڑن باندھتے ہیں، خوشی کا سمے ہوتا ہے، کوئی راجا رجواڑا کا تخت نشینی کا دن ہوتا ہے یا شادی بیاہ ہوتی ہے، یہ یجن ہوتا ہے تو باہر توڑن باندھتے ہیں، فلیکس لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، لیلوتری لگاتے ہیں، خوشیوں کی نشانی ہوتی ہے، ڈھولک بجتے ہیں۔ یہ توڑن کون سا؟ وہ وقت آئے گا، اس کی تیاریاں مولانا حسن علی شاہ محمد سے چالو ہو چکی ہیں۔ اماموں کی باتیں برس دو برس کی نہیں ہوتی۔ جب شمس پھر گئے ادھر مولانا قاسم شاہ کے حضور میں عرض کی، مولا ہندوستان آ فرمایا میں آؤں گا، جتنے بھی پیر ہو کے اس کے بعد سب نے جا کے پھر نصیر الدین نے، پیر صاحب دین نے، پیر صدر دین نے، پیر حسن کبیر دین نے، پیر تاج دین نے اور دوسرے پیروں نے بھی جا کے مولا کے پاس عرض کی تو ہندوستان آ، کہا میں آؤں گا۔ آیا حسن علی شاہ محبوب کے بارے میں 600-700 برس تک اس کے پرومس رہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ توڑن بندھایا جائے گا اور پھر اس چیز کے لیے فرماتے ہیں وہاں انت کروڑ جیووں کا نستار کرے گا، انت کروڑ جیووں کو وہ پرومس جو کر چکا ہے وہ پورا کرے گا، اور مولا کے سر کے اوپر چھتر لگایا جائے گا۔ راجاؤں رجواڑوں کو ان کی راجنیتی اور ان لوگوں کی جو ڈپلومیسی اور حکومت ہوتی ہے اس کے نشان کے طور پہ سر پہ تاج باندھتے ہیں، یا سونے کا، یا پگڑی باندھ کے سونے کی کلگی لگاتے ہیں، سر کے اوپر ایک چھتر ہوتا ہے، چھتر یعنی بہت بڑا امبریلا۔ یہ چھتر کیوں ہوتا ہے راجا رجواڑوں کے اوپر؟ فارسی زبان کے اندر، عربی کے اندر بھی بادشاہ کو ظل سبحانی کہا گیا، خدا کا سایہ، یعنی بادشاہ کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یہ سایہ چھتر ہے۔ اب تو وہ زمانہ رہا نہیں، اب تو پریزیڈنٹ ہو گئے اور بادشاہ گھٹتے گئے اور بھی گھٹ جائیں گے، جو تھوڑے بہت بادشاہ رہ گئے نا، آپ دیکھنا 10, 20, 25, 50 برس کے اندر ایک بادشاہ کے سوا باقی سب بادشاہ مٹ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا وہ کون سا بادشاہ ہوگا، لیکن باقی بھی بادشاہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے سر کے اوپر جو چھتر ہوتا ہے یہ چھتر خدا کا سایہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، تو یہ سچ بات ہے کہ بادشاہی کے اوپر خدا کی بادشاہی ہوتی ہے، یعنی بادشاہوں کے اوپر جو چھتر ہے وہ خدا کا سایہ ہے۔ امام کے سر کے اوپر بھی دنیاوی بدن کی بات کرتا ہوں، شریر کے اوپر الہی نور ہے، جو امام کا نور ہے وہی چھتر ہے۔ پھر ان کو چمر ڈراتے ہیں، چمر جو ہوتا ہے ایک قسم کی چوری کی طرح رہتا ہے، ہینڈل ہوتا ہے اور گھوڑے کے بال یا اور کوئی ایسا جانور کے جس کے لمبے بال ہوتے ہیں، گھوڑے کی پوچھڑی کی خصوصاً طور پہ سفید گھوڑے کے سفید بال جو اس کی پوچھڑی میں سے نکلتے ہیں اس کی ایک چوری بناتے ہیں، اس کو چمر کہتے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے کھڑا رہتا ہے کہ جو بادشاہ کے پیچھے وہ اس طرح سے ہلاتا رہتا ہے ہر وقت۔ آپ نے مرحوم کینی آقا کو کبھی دیکھا، اس کے ہاتھ کے اندر وہ فلائی رہتی تھی، اس کو چمر کہتے ہیں، مگر وہ نوکروں کے پاس ہوتا ہے تو نوکر پیچھے کھڑا ہوا ہلاتا رہتا ہے تاکہ مکھیاں، مچھر، جانور وغیرہ اس کے پاس، اس کے بدن کے اوپر نہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بادشاہی کی ہیں، سر پہ چمر، چھتر اور چمر ڈرایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، یہ بادشاہ کی نشانیوں کے طور پہ ہے۔ یعنی امام کو دنیا کے اندر ظاہری راج بھی ایک دن کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ دنیا کے اندر وہ اوپر آتا جائے گا دنیا کی نظروں میں۔ حسن علی شاہ محبوب ایران چھوڑ کے ادھر آئے اور ادھر آ کے برٹش کے ساتھ دوستی کی، برٹش کے ساتھ دوستی کرنے سے تھوڑے پرکھیات ہوئے، پرکھیات ہونے میں یہ ہوا کہ بھلا یہ کون ہے، یہ ایرانی پرنس کون ہے، کہ یہ علی نبی کا وارثدار ہے، رسول اللہ کی آل ہے۔ شیعوں کے اندر امامت کا جو
اصول ہے اس حساب سے اسماعیلیوں کا 46واں امام ہے. لوگوں کو جو نہیں جانتے تھے ان کو پتہ لگا کہ دنیا میں امام جیسی کوئی ایسی ویکتی ہے. ہندوستان کے اندر اس وقت برٹش کا راج تھا, 366 راجے رجواڑے تھے ہندوستان کے اندر. ان لوگوں کو کبھی پتہ نہیں تھا. حسن علی شاہ مبب کے آنے سے ہندوستان کے لوگوں کو امامت کا پتہ لگا, علی نبی کا پتہ لگا, نبی کی ونش میں سے ڈائریکٹلی اترتے چلے آتے 46واں امام ہے یہ پتہ لگا. پیپروں کے اندر آیا, لوگوں کو پتہ لگا. علی شاہ مبب کی امامت 4 برس رہی. اس میں کوئی خاص ایسے خاص بناؤ بنے نہیں, لیکن امام سلطان محمد شاہ نے چھوٹی عمر سے سیاسی پانی شروع کی. سیاسی کہتے ہیں پاپولیرٹی. امام سلطان محمد شاہ کو یہ سارا پلان بنانا تھا. 16 برس کی عمر کے اندر یورپ گئے, واپس آئے, 1-2 برس رہ کے ادھر شادی ہوئی شہزادی بیگم کے ساتھ. مولانا سلطان محمد شاہ کی چاچے کی بیٹی تھی. شادی کر کے اس کے بعد پھر امام سلطان محمد شاہ یورپ جا کے رہٹھان شروع کر دی. در برس ماں کو ملنے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے آتے تھے اور پھر تو ادھر ہی رہنا شروع کر دیا یورپ میں جا کے. اس زمانے کے اندر آپ خیال کرو, کبھی ہسٹری پڑھی ہوگی تو یورپ کے 8 ملکوں نے, یورپ کے جو پاورفل 8 دیش تھے, انہوں نے ساری دنیا کے اوپر تھوڑا تھوڑا قبضہ کر لیا. برٹش نے, فرانس نے, بیلجیم نے, ہالینڈ نے, جرمنی نے, اٹلی نے, اسپین نے, پورچوگل نے, انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ مارے. کسی نے ہندوستان لے لیا, کسی نے افریقہ لے لیا, کسی نے ڈچ ایسٹ انڈیز, ڈچ لوگوں نے ہالینڈ میں لے لی جس کو آج انڈونیشیا کہتے ہیں. فرانس جو تھا وہ ویتنام وغیرہ کے اندر چلا گیا. اس طرح دنیا کے اندر خصوصاً ایشیا, امریکہ کا ساؤتھ پارٹ یعنی ساؤتھ امریکہ اور افریقہ, یورپ کے ان 8 دیشوں نے بانٹ لی ساری دنیا, کولونائز کر لیا. یعنی وہ زمانے کے اندر جب امام سلطان محمد شاہ جب گئے یورپ گئے تو اس وقت ساری دنیا کی جو طاقتیں تھیں وہ یورپ میں اکٹھی تھیں. اس کے لیے مولا یورپ میں جا کے بیٹھ گیا. یورپ کے اندر اس کو اپنی نامنا کرنی ہے, مشہور ہونا ہے, تو کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے. گھوڑے پالنے شروع کیے, ریس کورس میں جانا شروع کر دیا. یورپین لوگوں کو گھوڑوں کا ریس کا شوق وغیرہ, بس ان کے ساتھ ہل مل کے مولانا سلطان محمد شاہ دنیا میں ایسے پاپولر ہو گئے کہ اس پاپولیرٹی کو ٹاپ کے اوپر پہنچانے کے لیے انہوں نے پھر اپنے مریدوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی. جبلی وکٹوریا کوئین کی 1901 میں ڈائمنڈ جبلی جب ہوئی اور اسی جبلی کے بعد کوئین وکٹوریا گزر گئی. اس جبلی کے حساب سے اسماعیلیوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا. وہ زمانے کے اندر ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا سینٹر بامبے تھا, درخانہ بامبے. آج بھی تک پوچھو تو دنیا بھر کا درخانہ بمبئی ہے. ابھی تک امام نے اپنے درخانے کو چینج نہیں کیا, جو کہ درخانہ اس کو کہتے ہیں جہاں امام رہتا ہوئے. درخانہ حقیقت میں ایگلیمو پیرس سے 30 مائل اوپر جو جگہ ہے چینٹیلی, وہ درخانہ ہے. لیکن آفیشل درخانہ ساری دنیا کا آج بھی کھڑک جماعت خانہ بامبے کا ہے, جو حسن علی شاہ مبب نے درخانہ بنایا. علی شاہ نے بحال رکھا اور سلطان محمد شاہ نے بھی بحال رکھا. حضرت امام نے کوئی فرمان نہیں کیا کہ میں درخانہ چینج کرتا ہوں. درخانہ بامبے میں تھا. بامبے کی جماعت میں مولانا سلطان محمد شاہ کی سلور جبلی کا جب موقع آیا, 1910 میں سلور جبلی ہونی چاہیے تھی. 1885 میں سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے. 1910 میں سلور جبلی ہونی چاہیے تھی, مگر سلور جبلی نہیں منائی گئی. اس کے 2 ریزن تھے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ 1908 کے اندر حاجی بی بی کا کیس ختم ہوا اور جماعت کے اندر ابھی تک اس چیز کا اثر اور پروموشن تھی. دوسری بات یہ تھی کہ 1910 کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرزند تھا
प्रिंस अली खान से बड़ा प्रिंस मेहदी उसका नाम था, वो गुजर गए। इस वजह से प्रिंस पहला ही लड़का इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जब गुजर गया तो फिर सिल्वर जुबली का प्रोग्राम ना हो सका। मगर 1935 में जब गोल्डन जुबली की बात बनी तो उस वक्त इमाम ने खुशी के साथ कबूल किया और 36 के अंदर जनवरी की 19 तारीख को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की सोने के अंदर तुला विधि हुई। इमाम को हिस्ट्री बनानी थी। इस तरह से हसन अली शाह माँ बाप से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तक इमामों ने अपने आप को किस तरह दुनिया के सामने मशहूर किया और ओपन किया। मैं आपको बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, लेकिन कभी आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको मैं इन चीजों का और भी ज्यादा खुलासा उनके अंदर मिलेगा। सारी दुनिया मुंह में उंगली डालने लगी, सोने में तो लगे, सोने में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को सोने में तोला गया। एक वक्त नहीं, 2 दफा हिंदुस्तान में भी तोला गया, अफ्रीका में भी तोला गया। जो कि हिंदुस्तान और अफ्रीका की जमात जुदी नहीं, ये जम्मू द्वीप की जमात है। दीनदारों, हमारे लगभग 23-24 मिलियन इस्माइली हैं। 2.25 करोड़ से अधिक करोड़ इस्माइली दुनिया के अंदर हैं। ये करोड़ों हमारे भाई बहन रशिया में, चाइना में, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईरान के अंदर, सलमिया के अंदर इधर रहते हैं। लेकिन मुट्ठी भर 5-6 लाख जम्मू द्वीप के हिंदुस्तान के जो इस्माइली हैं, इनको जो इमाम ने चांसेस दिए हैं, इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर बैठ के जो खेल रमत कर रहा है, वो उन दूसरे इस्माइलियों के नसीब में नहीं। कनाडा के अंदर जो इस्माइली गए तो वो भी जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में आज 25,000 इस्माइली हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 40,000 इस्माइली हैं। आज भी अफ्रीका के अंदर आश्चर्य 20,000 इस्माइली हैं। ये सब हिंदुस्तान के जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं कि जिनके लिए पीरों ने इबादत की, जिनके लिए पीरों ने आजिज़ियाँ की, विनतियाँ की, दुआएं मांगी, मौला के हुजूर में आज करके प्रॉमिस लिया कि मैं आऊँगा। और वो जो खेल रमत होने वाला है वो जम्मू द्वीप में होएगा कि जिसके अंदर ये फरमाया है तोरण बांधा जाता है, यानी तैयारियां हो रही है। जुबलियां जो है ना, ये तोरण है। ये गिनान में ढूंढ के लाया इस वजह से आपको कहने के लिए कि जुबली का जो इंग्लिश वर्ड है वो संस्कृत में के हिंदुस्तान में नहीं है। जुबली जो इंग्लिश वर्ड है वो जुबिलिएशन से है। जुबिलेशन कहते हैं खुशी मनाना। इंग्लिश का जो वर्ड है जुबिलेशन, उसमें से ये जुबिली निकला। खुशी करो, एक खास पर्टिकुलर मौका के ऊपर स्पेशल खुशी जो की जाती उसको जुबली कहते हैं। और जुबली ये इसलिए बनाई गई, 25 बरस हो गए चांदी की जुबली, 50 बरस हो गए सोने की जुबली, 60 बरस हो गए हीरो की जुबली। ये तोरण है। इमाम को वो जो खेल रमत करना है जिसको अभी 100 बरस बाकी हैं, 100 बरस बाकी है। निकाह को 100 बरस बाकी है। निकाह तो जब होगा दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा, जान आएगी, पंडित आएंगे, मौलवी आएंगे, उसके पहले तो तैयारियां होती हैं। कपड़े लत्ते इकट्ठे होते हैं, घर लगने इकट्ठे होते हैं, हलवाई बुलाए जाते हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं। 1-2 महीने पहले से फूल हार लगाए जाते हैं, बत्तियां जलाई जाती हैं, तोरण बांधा जाता है। ये जुबलियां जो है ये उस चीज का तोरण है दीनदारों कि जो दैनिक कालिंदा के साथ लड़ाई करेगा, विश्व कुमारी के साथ शादी करेगा, सारी दुनिया को अपने कब्जे में करके सारी दुनिया का राजा बनेगा। वो चीजें जो हमारे गिनानों के अंदर लिखी हुई है वो झूठ नहीं है। आएंगे, हम नहीं देख सकेंगे, हमारी औलाद देखेगी। हम जो कुछ कह रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये 50 बरस 100 बरस के बाद हमारी औलाद को पता लगेगा कि आज से 50 बरस पहले 100 बरस पहले ये वाकयात बने थे। कैसे मैं आपको वाकयात सुना रहा हूँ। आज से 100 बरस पहले
ہجرت کے اندر 70 آدمیوں نے مولا کے نام سے شہادت پائی، آج سے فلانے ٹائم کے اوپر یہ ہوا، 1842 میں حسن علی شاہ ماما پایا، 100 برس کے بعد یہ سب باتیں ہوئیں گی، ہماری اولاد کو یہ چیزیں دکھائی جائیں گی۔ مجھے ایک بہت بڑی دلگیری سے کہنا پڑتا ہے، اور دارالسلام کی جماعت اور دارالسلام کے عملداروں کے اوپر مجھے شرم آتی ہے، اس میں ساتھ ہوں آپ سے۔ امام سلطان محمد شاہ کی دامن جبلی کا ادھر یہ جو تخت پڑا ہے، وہ جو اسکیل پڑا ہے، اس کا حال دیکھو، کسی کے دل میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب بڑے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ پرنس علی خان آئے، جب یہ آئے تھے ادھر دیکھنے کے لیے حضرت امام کی کورونیشن کے ٹائم کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا ہمارے وڈیروں کو کہ اس اسکیل کو بہت سنبھال کے رکھو، اس کا ہسٹوریکل پیس موسٹ ویلیویبل۔ 1947 کے اندر اسپیشل ساگوان ٹیک وڈ برما سے منگوا کے وہ بنایا گیا۔ اس زمانے کے اندر اس کے اوپر لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا، آج 10 لاکھ روپیہ خرچ کرو گے تو وہ پیس نہیں بن سکتا۔ یہ تو ابھی تھوڑا ٹھیک ہے، کوپا کے جماعت خانے کے نیچے اس کو ایک سائڈ میں رکھ دیا۔ پہلے تو یہ بوائے اسکاؤٹس وغیرہ اس کے اوپر بینڈ رکھتے تھے، کھانا ہوتا تھا تو لوگ پلیٹیں لے کے اوپر چڑھ کے وہ کھایا کرتے تھے، اس کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے بچے۔ 100 برس کے بعد ہماری اولاد میں سے لوگ نکل کے اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ارے آغا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر سونے اور ہیروں کے اندر جو جبلیاں ہوئی تھی، ان کے نشان کدھر ہیں؟ اس وقت ڈھونڈے جائیں گے، معلوم نہیں کب تک اس کے پیسز ہوئیں گے، لکڑیاں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔ ہسٹری جو ہے نا وہ زمانے کے ساتھ چلتی ہے، لیکن زمانہ بڑا بے درد ہے، زمانہ کسی کے ساتھ نہیں دیتا۔ اگر دھیان نہ رکھا جائے تو زمانہ چیزوں کو کھا جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی گم ہو گئی۔ یہ جماعت خانے کے نیچے ایک دن کتابوں کا میں نے 4-5 برس پہلے کی حال دیکھتا ہوں تو ہماری جھونی پرانی کتابوں کو کیڑے کھا گئے۔ ہم اپنی گاڑیوں کا دھیان رکھتے ہیں، فرنیچر کو پالش کرتے ہیں، ارے جو اماموں کی ہسٹری، مسجد کی ہسٹری اور ایسے ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں، ان کو آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ 100 برس کے بعد یہ چیزیں ہماری اولاد کو یاد آئیں گی کہ جب وہ زمانہ بہت نزدیک ہوئے گا، خوشی سے ان کے دل بلیوں اچھلیں گے، جوش میں آئیں گے۔ وہ اپنی نظر سے تھوڑے ٹائم کے اندر وہ زمانہ دیکھیں گے کہ جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، اور 500، 600، 700، 800، 900 برس پہلے ہمارے پیروں نے جنانوں کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ چیزیں بنائی جائیں گی۔ دینداروں، یہ جو تورن باندھا ہے، یہ جبلیاں تورن ہے، یہ جبلیاں ڈیکوریشن ہے، یہ جبلیاں شادی کے انتظام کو ظاہر کرنے کی چیزیں ہیں، تاکہ دنیا کو ہم بتائیں، دنیا کا دھیان کھینچیں کہ ایک ایسی ویکتی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں علی نبی کا ڈائریکٹ گادی وارثدار ہوں، ایک ایسی ویکتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک ٹوڑا اس کو اپنا دین دنیا کا مالک مانتا ہے، ایک ایسی ویکتی ہے کہ جس کے حکم کے اوپر جان مال سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی مارک کیا، دھیان کیا کہ یہ 2-3 برس کے اندر کچھ ہو گیا ہے؟ ہز ہائنس دی آغا خان شیعہ امامی اسماعیلیہ کونسل، سپریم کونسل، ٹیریٹوریل کونسل، پروونشل کونسل، اسماعیلیہ ایسوسی ایشن، اس میں کچھ فرق پڑا؟ ہز ہائنس پرنس آغا خان، یہ پرنس کا نام آ گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے دھیان کھینچا اس کی طرف؟ یہ پرنس کا نام ہم نے شروع کر دیا ہے، یہ بھی تورن ہے، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 150 برس کے بعد جو بننے والے ہیں، یہ تیاریاں ہیں ان چیزوں کی۔ دیکھو دنیا کے اندر وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میرے پاس ادھر ریوٹر، اس کو رائٹرز بھی کہتے ہیں، SED/CWDM، دنیا کے اندر 4-5 جو نیوز ایجنسیاں ہیں، یہ ان لوگوں نے ساری دنیا کے اندر نیوز فلیش کی 11 جولائی کو کریم آغا خان ایگلیمو کی رپورٹ ہے، اور رپورٹرز ماں باپ کے پاس جا کے یہ رپورٹ لیتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت امام ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ کریم آغا خان سے مولا نے فرمایا
It is the developing world which is suffering most from the debilitating effects of international recession. The projects marking my silver jubilee are conceived within the framework of this universal concern and will emphasize that it is people who are the greatest asset of the poorest countries. The emphasis of this silver jubilee year will be on programs related to health, nutrition, education, and rural development, primarily in Asia and Africa, he said. One of the major projects will be the building of a 721-bed hospital in Karachi, Pakistan, which will form part of a new international Aga Khan University. The $350 million Aga Khan University, due for completion in 1984, will be associated with Harvard University in the United States and McGill and McMaster Universities in Canada, as well as the College of Physicians and Surgeons in Pakistan. The AIDS said. یہ فلیش ساری دنیا کے اوپر گئی. یہ نیوز دنیا کو بتانے کے لیے امام کو سلور جبلی کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن جماعتوں نے جب امام کے پاس عرض رکھی, جماعتوں کے دلوں کے اندر امام نے یہ چیز ڈالی, کیونکہ یہ انتظام, یہ نقشہ پہلے سے ڈیسٹینی بنائی جا چکی ہے. امام کو دنیا کے اندر وہ عظمت کھیل کرنے ہیں کہ جو 100 برس کے بعد ہونے والے ہیں, ان کی یہ تیاریاں ہیں. ساری دنیا کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ علی نبی کی گادی کا وارثدار ہے. ساری دنیا کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ نور خدا کا دنیا میں موجود ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے میں ڈائریکٹ نسل سے ہوں, 49 امام ہوں اسماعیلیوں کا, جو 15 سے 25 ملین دنیا میں رہتے ہیں. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ شنکھ چکر ہے, یہ سور پھونکنا ہے. قیامت سے پہلے رسول پاک کی حدیثوں میں ہے کہ اسرافیل جو فرشتے کا نام ہے وہ سور پھونکے گا. سور کہتے ہیں بگل کو. جب راجا رجواڑوں کی سواری آتی ہے یا راجا رجواڑا نکل کے اپنے دربار کرنے سے آتے ہیں تو اس کے پہلے بگل بجاتے ہیں, تبل بجاتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ ابھی راجا آ رہا, سواری آ رہی ہے. یہ بگل ہے, یہ سور پھونکا جائے گا. ساری دنیا کے ریڈیو کے اندر, ساری دنیا کے اندر, پریس کے اندر یہ چیزیں پبلسائز ہوئی. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں پبلسٹی بہت ملی. اب ہم کو اتنی زیادہ پبلسٹی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ خود لوگ ہی امام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سلطان محمد شاہ نے جب اپنی لائف شروع کی یورپ کے اندر تو پہلے اس کو وہ محنت کرنی پڑی, لیکن آج تو دنیا اس دھرے کے اوپر آ چکی ہے. آج دنیا کے اندر اگر کوئی بڑی ویکتی کھانسی کرتی ہے یا چھینک آتی ہے یا سردی ہو جاتی ہے تو فوراً ساری دنیا کے اندر رپورٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی کوئن کے بیڈ روم کے اندر ایک انٹروڈر چلا گیا. کوئی دنیا کا پریس باقی نہیں رہا. دنیا آج ایسی ہے. تو امام زمان کو دنیا کے کانوں تک یہ بات پہنچا دینی ہے, اس کی یہ حجت پوری ہو جائے تاکہ کوئی ویکتی باقی نہ رہے. وہ مسائل کہ جو جنگلوں کے اندر اپنی گایوں کو لے کے وہ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور چراتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں, اس کے ہاتھ میں گھڑیال ہے, دوسرے ہاتھ میں ریڈیو ہے, وہ بھی سنتا ہے. کبھی سواحلی کے اندر یا اس کی بھاشا کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی نیوز سنتا ہے. آج جنگلوں میں رہنے والے لوگ بھی آغا خان کو جانتے ہیں. یہ تورن ہے, ہماری جبلیاں جو ہیں وہ تورن باندھا گیا ہے. وہ شادی کی تیاریوں کے باجے گاجے ہیں, پھول ہیں, بتیاں ہیں, ڈیکوریشن ہے. جیسے آج ہم نے حضرت امام کی امامت ڈے منانے کے لیے کس طرح سے کیا, خوشیاں کی. بیچ کے اندر یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہونے کی وجہ سے کھانا پینا ہمارے 24 اور 25 تاریخ کو ہوگا, نہیں تو 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو ساتھ ہوتا. تو امام کے اس آنے والے واقعات کے لیے 30 سربدین نے 500-600 برس جو فرمان فرمایا, ہم کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے امام کھیل رچے گا.
گولڈن جوبلیاں جب دو منائی گئیں، مومنوں مشنری پیر سبزلی کو سارا ہندوستان گھومنا پڑا، 5.5 مہینے مسافری کی 3.5 لاکھ روپیہ جمع کرنے کے لیے۔ ہندوستان کی 2-2.5 لاکھ اسماعیلی کی بستی میں 3.5 لاکھ روپیہ مشکل سے، بڑی مشکل سے ہوا۔ ادھر 5 لاکھ شلنگ کی بات تھی ہندوستان کی غریب جماعت کے سامنے۔ افریقہ کی جو چھوٹی جماعت تھی سنکھیا میں آسرے 35 سے 40 ہزار کی جماعت میں 5 لاکھ شلنگ ایک برس کے بعد ایزیلی ہو گئے ہندوستان کے سامنے۔ سرکامنی نے ادھر 5 لاکھ ایزی ہو گئے، جو کہ وہ زمانے کے ایکسچینج کے حساب سے 1.5 شلنگ کا 1 روپیہ تھا، لگ بھگ اتنی ہی رقم تھی۔ مگر 10 برس کے اندر اندر گولڈن جوبلی ختم ہوئی۔ اس کے بعد جب ڈائمنڈ جوبلی آئی تو 10 برس کے اندر اندر ہندوستان کے اسماعیلیوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کیا، افریقہ کے 50,000 اسماعیلیوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کر دیا، 1 کروڑ شلنگ جمع کیا۔ 10 برس کے اندر حالت بدل گئی۔ وہ زمانے کے اندر جب ہم نے سونے کے اندر امام کو تولا تو دنیا کے اندر لوگ انگلیاں منہ میں ڈالتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ مشن دیکھو تو صحیح، اسماعیلیوں نے اپنے گرو کو، اور وہ گرو بھی گاندھی کی طرح کوئی سکھ لکڑی نہیں تھا، 70 پاؤنڈ وزن نہیں تھا امام کا، اس وقت بھی وہ 250 پاؤنڈ ہے، سونے میں تولا۔ ڈائمنڈ جوبلی آئی تو بھی ہم نے ہیرے سے تول کے دنیا کو چھک بنا دیا۔ سونے میں تو تولا، حیران ہو گئے، لیکن ڈائمنڈ جوبلی کے اندر جب یہ تولا تو دنیا چھک ہو گئی۔ وہ ایک ایسا زبردست نشان تھا دنیا کے اندر، ایک ایسی بات بن گئی کہ لاکھوں برس کے انسان کے ہسٹری کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ ایسا کہتے ہیں کہ اشوک، سمراٹ اشوک تھا ہندوستان کا، کہتے ہیں کہ وہ جب چھوٹا تھا پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے غریبوں فقیروں کو بانٹ دیا۔ کتنا ہوئے گا؟ 8 پاؤنڈ کا ہوئے گا، بہت اچھا ہوا تو 8 پاؤنڈ کا۔ بچے کا وزن کتنا ہوگا؟ بہت موٹا ہوئے گا تو 10 پاؤنڈ کا ہوئے گا۔ چلو راجا نے 10 پاؤنڈ کا بھی سونا کر دیا تو کیا ہوگا، لیکن 246 رتل کے امام کو سونے اور ہیرو میں تولنا کوئی ایزی چیز نہیں تھی۔ منشی اتہاس میں یہ چیز کبھی نہیں بنی جو اسماعیلیوں نے کر کے دکھائی۔ ابھی ٹھہرو، انشاءاللہ ہماری جو اولاد ہوگی، ہماری جو 2nd جنریشن اور اس کے بعد کی جو 3rd جنریشن ہوگی، ان کے زمانے میں جو بناؤ بنیں گے، ہم نہیں ہوئیں گے مگر ان کے زمانے میں جو بناؤ بنیں گے وہ ہے۔ پہلے نامدار اسماعیلیہ کونسل دار السلام کے اندر جماعت خانے میں اناؤنس کرواتی تھی کہ ڈائمنڈ جوبلی کے ریکارڈ ہمارے پاس پڑے ہیں، 10 شلنگ میں بیچتے تھے۔ ابھی مجھے پتا نہیں کہ نامدار کونسل کی آفس میں کچھ ہے کہ نہیں، الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ ہیں، لیکن ہیں آپ کے گھروں میں؟ اس وقت جو کچھ بھی چوپانیاں یا میگزینز وغیرہ نکلے تھے ہیں آپ کے گھروں میں؟ آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں؟ یہ چیزیں آپ کی اولاد کو بھوش میں کام آئیں گی۔ وہ فلمیں کہاں سڑ رہی ہیں معلوم نہیں، وہ ریکارڈ کدھر ٹوٹ گئے ہیں پتہ نہیں، وہ میگزین کیڑے کھا گئے، جیوات کھا گئے، اودی کھا گئی، کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں اپنی ہسٹری کو بچانے کا کوئی خیال تک نہ آیا۔ آج امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کی یہ سلور جوبلی کے موقع کے اوپر بھی ریکارڈ نکل رہے ہیں، میگزینز نکل رہے ہیں، اسپیشل نمبر نکل رہے ہیں، ریڈیو کے اندر نیوز آ رہی ہیں۔ آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم اپنے بال بچوں کو سپرد کر کے مر جائیں؟ کس کس کے پاس میڈلز ہیں؟ دار السلام آکشن مارٹ، ایک دفعہ میں وہاں گیا تو امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی کے میڈل آکشن میں پڑے تھے۔ میرا کلیجہ جل اٹھا، یا تو کوئی چوری کر کے ادھر بھیجایا یا کسی آدمی نے ادھر رکھ دیے، جو کچھ بھی ہو سکا دے دلا کے میں لے آیا۔ ہماری یہ حالت ہے۔ کئی لوگوں کے پاس وہ پرانے میڈلز پڑے ہوئے ہیں،
آپ نے کبھی ان چیزوں کو نکال کے دیکھا؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم جب 2-3 برس کے پہلے 79 میں لندن میں جب آئے تو لندن کے اندر اپنی اسماعیلی ایسوسیشن نے مولا کے حضور میں فاطمی ٹائم کا کچھ کوئنز اکٹھے کیے تھے، وہ مولا کو پیش کیے مخمل کی ڈبی کے اندر، کیسز میں باکس میں سجا کے جب مولا کو دیے، مولا بہت خوش ہوئے۔ 1000 برس 900 برس پہلے کے وہ کوئنز آج کتنی اس کی ویلیو ہے۔ ہمارے پاس وہ میڈل جو امام کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں، کسی کو سروس کا میڈل ملا ہے، کسی کو ٹائٹل کے حساب کا میڈل ملا ہے۔ ارے امام سلطان محمد شاہ ایک دن گئے کسی مہمانی کے اندر، جب میں فرمان لکھتا تھا بازو میں بیٹھا تھا، مولا کا کچھ ضرورت پڑی تو میرے سے پینسل مانگی، مولا نے پینسل لے لی اور پینسل لے کے میرے سے اپنے کھیسے میں ڈال کے چلا گیا۔ ابھی میری ہمت نہ پڑی کہ میں مولا کو بولوں میری پینسل تو دے دے، لے گیا۔ لیکن دوسرے دن مجھ کو بلا کے وہ پینسل مجھے واپس کی، تو وہ پینسل اب میری نہیں رہی، وہ پینسل اس کی دی ہوئی آرڈینری لکڑی کی پینسل ہے۔ آپ کبھی آنا، میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے گھر پہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ امام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں جو ہیں وہ ہم کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے۔ دنیاوی درشٹی میں میٹیریل حساب سے بھلے وہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن وہ ایمان اور اسماعیلی ہسٹری کے ساتھ سبند رکھنے کے کارن سے بہت قیمتی ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کی دفن کریا کے بعد متا سلامت کو جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، کسی کو متا سلامت کفن کا کپڑا دیتی تھی ٹکڑا کاٹ کے، یا کسی کو امام سلطان محمد شاہ کی کچھ چیز دیتی تھی۔ میں جب گیا تو ماتا مجھے کہتی ہے تو ٹھہر جا، سب لوگ چلے جائیں گے پھر میں تیرے کو ایک چیز دوں گی۔ میں بیٹھا رہا بہت دیر تک، جب سب چلے گئے تو اندر جا کے امام سلطان محمد شاہ کی ایک شرٹ لے کے آئی، مجھ کو کہتی ہے دیکھ میں نے اس کی یہ شرٹ کسی کو نہیں دی، تیرے کو دیتی ہوں۔ میں نے دیکھو آنکھوں کو لگائی، آج بھی وہ شرٹ میرے پاس پڑی ہے، کفن کا ٹکڑا پڑا ہے۔ یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں۔ کشمیر کے اندر کچھ 12-13 سال پہلے زبردست جنگ ہوئی ہندو مسلمان کی، وہاں کشمیر میں کہتے ہیں کہ رسول کریم کا ایک بال مبارک ادھر پڑا ہوا ہے، وہ بال ایک دن گم ہو گیا، باکس میں ہے، کچھ لوگ چرا کے لے گئے۔ اس کے اوپر تو کتنی مارا ماری ہوئی، آخر کوئی ایک آدمی لے گیا تھا، نان مسلمان تھا، تو وہ لے کے اس کو ریسٹور کیا، مگر اس کے پیچھے سینکڑوں آدمی زخمی ہو گئے، 2-4 تو مارے گئے۔ معلوم نہیں کہ وہ رسول اکرم کا بال سچ مچ ہسٹوریکلی فیکٹ ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس تو ایسی بہت سی ہسٹوریکل چیزیں موجود پڑی ہوئی ہیں اماموں کے ٹائم کی۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیزیں ہیں، دینداروں ان کو سنبھال کے رکھو، ان کو ضرور سنبھال کے رکھو، یہ چیزیں ہمیں ایک دن کام آئیں گی۔ جبلیاں ایک پرٹیکولر خاص ٹائم کو خوشی کرنے کے لیے، منانے کے لیے، اپنے من کی خوشیاں ابھر آنے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، خوشیاں اجڑنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک جبلی کا موقع آ گیا۔ 25 برس ہوئے حضرت امام کی امامت کو، دیکھتے دیکھتے 25 برس نکل گئے۔ بچے جو پیدا نہیں ہوئے تھے آج وہ جوان ہیں، جو چھوٹے تھے وہ ادھیڑ ہو گئے، جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے۔ مولا کرے گا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو حضرت امام کی گولڈن جبلی بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھو گے۔ یہ جو جبلیاں ہیں، میں نے آپ کو کہا یہ امامت کے لیے ڈکلیریشن کا کام دیتی ہے۔ ہمارے اوپر صرف ڈھول باجا بجا کے کہ لائٹ بتی کر کے کہ 2 جمن کھا کے ہم بیٹھ رہے تو کیا جبلی پوری ہو گئی؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت امام کو چاندی میں تلنا نہیں، اس نے کہا کہ وہ میرے دادا کا ٹائم تھا، وہ جدا ٹائم تھا۔ ہم کیا کریں؟ مولانا حضرت امام نے، اس ہمارے مالک نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے روحانی باپ نے، یا ہماری روحانی ماں کہو، ہمارا دین میں، دنیا میں، آخرت میں اور اس جیون میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ یہ ایک دھنی ہے۔ اس نے ہمارے اوپر رحم کر کے سلیقہ بھیجا، 3 دفعہ پڑھا گیا، 3 دفعہ سپریم کاؤنسل کے اوپر آیا، ایگزیکٹو کاؤنسل کے اوپر آیا اور ہماری نیشنل کاؤنسل کے اوپر آیا۔ ساری دنیا کے اندر یہی طریقہ گیا ہے۔ میں نے لیلۃ القدر کو اوپانا جماعت خانے کے اندر آدھا گھنٹہ اس طریقے کے اوپر میں نے واعظ کی تھی۔
یہ سارا طریقہ آپ نے سنا. اس کے اندر خاص جو مارک کرنے جیسی چیزیں ہیں. پھر نیچے تو مولا کے جو غلام سیوک ہیں ان کے لیے دعا چیز ہے, اوپر تھوڑا ذکر کیا ہے. لیکن اس کا جو سارے طریقے کا جو ایسنس ہے وہ میں آپ کے سامنے واپس پڑھتا ہوں. پانگا میں تو پڑھا تھا. امام فرماتے ہیں پھر بھی however the unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. مولا فرمایا تمہارے جیون کا دھیے یہی بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کھاؤ پیو عیش آرام کرو, اور اس کھانے پینے عیش آرام کا جو تم نے رستہ بنایا, عادت بنائی لی ہے, اس میں کوئی بھی طرح کا تم پھیر پھار نہیں کرنا چاہتے. unadulterated pursuit, کسی کے pursuit کہتے ہیں کوئی چیز کے پیچھے پڑ جانا, اور ہم اس میں کوئی بھی پھیر پھار کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ میٹیریل ویل بینگ, موٹر بنگلہ, کھانا پینا عیش آرام, گھومنا, یہ میٹیریل ویل بینگ یہی کبھی تم نے اپنے جیون کا دھیے بنایا. تو ماں باپ فرمایا یہ ٹھیک نہیں. if this does occur, اگر تم نے ایسا کیا, it engenders, یہ پیدا کرتا ہے an evil vacuum of destructive forces. کبھی تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو برباد کرنے والی شکتیاں ایک ایسا ایٹماسفیئر ویکیوم پیدا کر دے گی کہ جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے امام نے اپنی سلور جبلی کے موقع کے اوپر ہم کو دروانی فرمائی. آنے والا ٹائم میں نے تھوڑا سا بریفلی آپ کو ستار بتا دیا ہے کہ بھائی 100 برس ہیں باقی. یہ 100 برس کے اندر دنیا بہت خراب ہو جائے گی, میٹیریلزم بڑھ جائے گا, دھرم کم ہو جائے گا. میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں. امام بھی ہم کو اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے جیون کا دھیے صرف دنیا کا کھانا پینا, دنیا کی ترقی, دنیا کی سفلتا, دنیا کی موج مزہ, دنیا کی سکسیس, اس کے پیچھے ہی تم اپنی لائف کو مت گزارو. لیکن کبھی تم نے ایسا کیا تو ماں باپ فرمایا یاد رکھو تم کو برباد کر دینے والی شکتیاں پیدا ہو جائیں گی اور تمہارے آجو بازو میں ایسا ویکیوم پیدا کر دیں گی کہ اس میں سے تم نکل نہیں سکو گے. آئی دیئرفور, تو میں تمہارے سامنے particularly urge upon my spiritual, urge upon my جماعت. مولا فرمایا تو میں اب تمہارے سامنے میں تم کو بھلاوان کرتا ہوں اپنی جماعت کو. a renewed commitment to that balance which I have so often pressed upon you as between the spiritual and the material facets of this life on earth. میں تمہارے پاس عرض کرنا کہتے ہیں, عاجزی کا شبد تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بال پوروک بھلاوان کرتا ہوں کہ جس کے لیے میں ہمیشہ تم کو کہتا آیا ہوں کہ اس چیز کو کہ جو تم دھارمک, روحانی, دینی اور نورانی چیز ہے, اور دنیا کی جو شیطانی اور جڑ وادی چیز ہے, ان دونوں کے اندر سم تول رکھو, بیلنس رکھو. بیلنس کیا ہے دیندارو؟ دیکھو ہم اسماعیلی ہیں, باطونی ہیں, ہم روحانی لوگ ہیں, ہمارا مذہب روحانیت سکھاتا ہے. مولا فرمایا عام دوسرے ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب پورا ہو گیا, لیکن ہم اسماعیلی ایسا نہیں سمجھتے. مولا فرمایا اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ جماعت خانے آئے اور دعا پڑھ لی بس میری فرض پوری ہو گئی, مولا فرمایا یہ برابر نہیں. تمہاری ساری زندگی, روزمرہ زندگی, ایوری ڈے ایوری نائٹ, ہر وقت, ہر لحظہ, ہر سانس تمہارا خدا کی محبت اور خیال میں اوت پروت ہونا چاہیے. شام کو دعا پڑھو, جماعت خانے آؤ, گھر جا کے تسبیحاں نکالو, سوتے وقت مولا کو یاد کرو, گنان پڑھو, ہسٹری پڑھو, فرمان پڑھو, پڑھوڑیے اٹھ کے عبادت کرو, جماعت خانے آؤ.
باقی دن کو بھی مولا فرمایا ہلتے چلتے کام کاج کرتے کرتے کوئی نہ کوئی اللہ کا نام یا اللہ کہو یا رحمان کہو یا کریم کہو، صلوات پڑھو یا محمد کہو یا علی کہو، کوئی نہ کوئی ایسا نام کا جاپ چالو سارا دن ساری رات کرتے رہو۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اگر میرا کوئی مرید مجھے یاد کر کے اگر سوتا ہے تو اس کے 5-7 گھنٹے جو نیند ہوتی ہے وہ میں عبادت میں لیتا ہوں۔ یہ ہم اسماعیلیوں کا کام نہیں ہے کہ دنیا کی موج شوق میں ہی پڑ جانا، یہ ہم اسماعیلیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت خانے آ گئے اور دعا پڑھ لی سمجھا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ہماری تو زندگی کے اندر ساری روحانیت چھائی ہونی چاہیے۔ ہم کھانا کھائیں تو مولا کو یاد کریں، کپڑے پہنے تو یاد کریں، نہانے جائے تو یاد کریں، بزنس کرتے ہیں تو اس کی یاد کے اندر، کہیں آتے جاتے ہیں تو اس کی یاد کے اندر 24 گھنٹے مولا کی یاد میں ہمیں بسر کرنے چاہیے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں جیسے امام فرمایا اخوان الصفا، اسماعیلیوں میں سے ایک ایسا گروپ نکل گیا جس کے اندر پھر دوسرے بھی قوم کے لوگ شامل ہو گئے، اس لیے اسماعیلی لوگ اخوان الصفا کو اسماعیلی نہیں کہتے، کیونکہ ہسٹری لکھنے والوں نے ان کو اسماعیلی کہا ہے۔ حضرت امام فرمایا ان کے ساتھ ہمارا کوئی سبب نہیں، یہ وہ اخوان الصفا تھے کہ جو سفید کپڑے مل مل کے بہت باریک پتلے کپڑے پہنتے تھے ٹھنڈی کے زمانے کے اندر اور ٹھٹھرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے۔ جب گرمی کا موسم آئے تو وہ لوگ گرم کپڑے، اون کے وولن کے کپڑے پہنتے تھے، پسینے سے ریب ریب ہو جاتے تھے، چکری آ جاتی تھی، سارا دن کھاتے نہیں تھے، پانی نہیں پیتے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ ایک مہینے تک سمادھی میں عبادت میں بیٹھے ہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، بائی بچے کچھ نہیں، بزنس روزگار کچھ نہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہم نے یہ رستہ نہیں لیا۔ ہم تو ہمارے اماموں نے ہمیشہ منع کیا کہ تم گھر بار چھوڑ کے 24 گھنٹے دنیا کے باہر نکل جاؤ، نہ تم اپنے دنیاوی فرض پورے کرو، نہ تم کھانے پینے کا خیال رکھو، نہ شریر کا خیال رکھو، اور اپنے بدن کو تم دکھ دے کے عبادت کرنا چاہو کہ ہم کو موکش مکتی ملے۔ یہ کام تو بدھ مذہب والوں کا، جین مذہب والوں کا، یا کسی حد تلک کرسچن پادریوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہم نے تو دنیا کے اندر پرگتی کرنی ہے، پیسہ بھی پیدا کرنا ہے، موٹریں بنگلے بھی دینے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، دنیا میں اوپر نامنا بھی لینی ہے، اور دنیا کے اندر سائنٹسٹ بھی بڑے بڑے اسماعیلیوں نے پیدا کیے، انجینئر پیدا کیے، ایسٹرونومرز پیدا کیے، ٹریولرز اور ایکسپلوررز پیدا کیے، زبردست لوگ پیدا کیے ہیں اسماعیلیوں نے۔ اس لیے پیدا کیے کہ پیچھے روحانی شکتی تھی، عبادت کی، بندگی کی۔ دن کے وقت لوگ دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرتے تھے، اسماعیلیوں نے لڑائیاں بھی کی، اسماعیلیوں نے اپنی سلطنتیں بھی بنائی، حسن بن سبا جیسے آدمی نے، مگر رات کو عبادت ہوتی تھی، دن کو دنیا کے کام ہوتے تھے۔ وہ روحانی شکتیاں تھی جو دنیا کے اندر ان کو ہیلپ فل ہو رہی تھی۔ 1 کروڑ پتی اسماعیلی ہے، اس میں کوئی مغروری نہیں، اگر وہ سچا اسماعیلی ہے کوئی مغروری نہیں۔ وہ جماعت خانے ایک آرڈینری آدمی کی طرح آتا ہے، اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب مال دولت میرے مولا کی ہے، میں تو اس کا غلام ہوں۔ وہ موٹر میں بیٹھتا ہے تو مغرور نہیں ہوتا، وہ اچھے کپڑے پہنتا تو وہ بڑائی نہیں کرتا، وہ کبھی اچھا کھانا کھاتا ہے تو اپنے من کے اندر اونچائی نہیں سمجھتا، اور کبھی وہ غریب ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم روحانی لوگ ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم دنیا کے پیچھے مرتے نہیں ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری جماعت طاقت والی بنے، ہم دنیا کماتے ہیں تاکہ ہم اپنی جماعت کو طاقت والا بنائیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی طرح سے رہ سکیں، اچھی ایجوکیشن لے لیں، اچھا کھانا کھائیں، ہیلدی ہوئے، ہماری آل اولاد بھی سکھی آباد بنے، ہمارا بھوشیہ بھی اچھا بنے، ہماری جماعت بھی طاقت والی بنے۔ لیکن دیندارو، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایسنس ہے وہ ہمارے مذہب کی روحانیت ہے۔ روحانیت، ہم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم دغا فریب نہیں کرتے، ہم پرومس کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، سر ساٹے کو بھی اگر سر دینا پڑے، کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک سچا پیور اسماعیلی جو ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا، اسماعیلی دغا نہیں کرے گا، اسماعیلی فریب نہیں کرے گا، اسماعیلی کسی کا حق نہیں کھائے گا، اسماعیلی کسی کا برا نہیں کرے گا، چاڑی چگلی نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ سب باتیں کرنے والا اگر اسماعیلی جماعت خانے میں آتا ہے تو سمجھ لے وہ اسماعیلی نہیں ہے، اسماعیلی مذہب کا ابھی تک اس کو چھانٹا نہیں پڑا ہے۔
اس کی زندگی شیطان کی زندگی ہے، اسماعیلی کی زندگی نہیں۔ اسماعیلی فریبی نہیں، اسماعیلی بدماش نہیں، اسماعیلی چور نہیں، اسماعیلی دغاباز نہیں، اسماعیلی کھوٹارے نہیں، اسماعیلی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانیت سکھاتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کے اندر، ہماری ہر سانس کے اندر نور پیدا ہے، نور۔ یہ میسج ہے جو حضرت امام ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ فرماتے ہیں، بہت اچھے شبد ہے نیچے، ماں باپ کہتے ہیں build the edifice of your future wisely۔ تمہارے بھوش کا جو شیپ تم بنانا چاہتے ہو، کسی شیپ کو گھڑے نہ بناوے، بلڈ کرے، اس کو ایڈیفس کہتے ہیں۔ تم اپنے بھوش کی شیپ کو عقل مندی کے پتھر کے اوپر، بنیاد کے اوپر رکھو۔ عقل مندی کون سی؟ ہمارے مذہب کی عقل مندی، عقل مندی اس امام کی عقل مندی جو ہم کو روحانی حساب سے فرمان کے روپ میں ملتی ہے، اس سے زیادہ عقل والا کوئی نہیں۔ اور وہ آدمی کے جو اس سے عقل لے کے جیون گزارتا ہے وہ عقل مند ہے۔ ماں باپ فرماتے ہیں build the edifice of your future wisely, build upon prayer and brotherhood for they are timeless and it is only the life of the soul which is eternal۔ تم اپنے بھوش کو دعا بندگی کے اوپر اور ایک دوسرے کی محبت بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرو، کارن کہ یہ وہ چیزیں ہیں، دونوں عبادت بندگی اور بھائی چارہ محبت وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وقت ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے روح کے اوپر اثر کرے گی، اور روح جو ہے وہ ہمیشہ جیوتی رہنے والی چیز ہے، شریر مر جانے والی، فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ آج امام ہم کو اپنی امامت کے 25 برس کی سلور جبلی کی خوشی کے موقع پہ بھوش کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے امام کی اس دورانی کے اوپر یہ رستہ اختیار کیا کہ جو امام بتا رہا ہے، تو دینداروں آپ کی اولاد اس رستے کے اوپر چلے گی کہ جو رستہ آپ امام کی فرمان برداری پہ اختیار کرو گے، اور ان کی جو اولاد ہوئے گی وہ بھی اسی رستے کے اوپر جائے گی۔ 100 برس کے بعد امام کو جو کھیل رچنے ہیں، 100 برس کے بعد جو امام کو شادی کرنی ہے، 100 برس کے بعد جو اس کو دنیا کے اندر رتن یگ کی استھاپنا کرنی ہے، 100 برس کے بعد جو اس کو دنیا کے اندر سے بدیاں برائیاں شیطانی اور ایون فورسز کا ناش کر دینا ہے، اس کی تیاری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر ہوشیار نہیں ہوگے، آپ اگر نہیں جاگو گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے پیچھے مردار بنے گی۔ آپ کا اگر ایمان کمزور ہوگا تو آپ کی اولاد کا بھی ایمان کمزور ہوگا۔ آپ اگر سو جاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی سو جائے گی۔ آپ اگر عبادت بندگی سے بے درکاری کرو گے تو آپ کی اولاد کو عبادت بندگی کون سکھائے گا؟ آپ اگر دسمن کھا جاؤ گے تو آپ کی اولاد کے وچار بھی حرام اور خراب ہوئیں گے۔ اس کے جوخمدار آپ کی جگہ میں کہہ دوں ہم ہیں جو مالکتر ہیں۔ وہ بچے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان بچوں کے لیے بھی سوچ لو۔ وہ بچیاں کے جو آج چھوٹی ہیں، وہ بچے کے جو آج چھوٹے ہیں، 5-10 برس میں جو شادی کریں گے، 5-10-20 برس میں جو ان کی اولاد ہوئے گی، اس کا خیال کچھ کیا؟ آج کھاؤ پیو، مزے کرو، ٹکڑے پھینکو، شرابیں پیو، بدماشیاں کرو، زنا کرو، رنڈی بازی کرو، شراب کے ساتھ اور بھی جتنے فیل فتورہ کام کرو، جماعت خانے مت آؤ، ویڈیو دیکھتے رہو، سنیما میں جاؤ، اور جو کچھ بھی رستے سے پیسہ ملے وہ کرتے رہو، اور پھر یہ چاہو کہ تم کو خدا کا نور ملے، شیطان کا نور ملے گا، حضرت امام کا نور نہیں ملے گا۔ دیندارو اٹھو، جاگو، اپنے من کو جگاؤ، اپنے من کو جگاؤ۔ مولانا حضرت امام کے فرمانوں کو اپنے سر پہ اٹھاؤ، اپنے جیون کو بدلو۔ آپ کے یار دوست سگے کٹمبی کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، پوچھا ان کو کبھی کوئی لیٹر آئے ہیں آپ کے پاس؟ دنیا کے اندر آج کتنی خراب حالت ہے پتہ ہے آپ کو؟ انگلینڈ کے اندر ایوریج ہر روز ایک پیڑھی ہر روز انگلینڈ کے اندر دیوالا پھونکتی ہے، اور یہی حال امریکہ کا ہے۔ امریکہ کے اندر 100 برس کی پرانی پیڑھیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ کینیڈا کے اندر بے کاری اتنی زیادہ ہے
کہ یہ ایفیکٹ ہماری جماعت کو بھی بہت ہوا ہے. ہم ایسے لوگ ہیں 2 برس سے کینیڈا میں بیٹھے ہیں, بیکار ہے, ان کو کوئی کام نہیں ملا, چیزوں کے بھاؤ گر رہے ہیں, پراپرٹی 25% ڈاؤن ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کی تکلیفیں پڑ رہی ہیں, لوگوں کے پاس مال پڑے ہیں, لینے والا کوئی نہیں. امام نے ہم کو میسج بھیجا نوروز کے ٹائم کے اوپر, وہ میسج میں عرض کرتا ہوں مکھی کامڑیا صاحبان کو. 5 جماعت کے مکھی کامڑیا یہاں بیٹھے ہیں, نامدار کونسل کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, نامدار ایسوسیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب وڈیروں کے پاس میری عاجزی پوروک عرض ہے کہ در مہینے میں کم از کم 1 دفعہ یہ تاریخہ مبارک اور وہ جو مولا نے دور بنی دی تھی نوروز کے دن سے جماعت خانوں کے اندر مہینے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھاؤ مہربانی کر کے, تاکہ لوگوں کو یاد رہے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے مفتی اسماعیل لال جی دیوراج کو, دیکھو مفتی کوئی بھی مشنری آگے واز کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے, دعا کا ہوئے کہ ہسٹری کا ہوئے, امامت کا ہوئے, دسمن کا ہوئے, اس کو کہو ہمارا حکم ہے کہ تم اپنی واز کے اندر 10 منٹ اکنامک کنڈیشن کے اوپر, کر کسر کے اوپر, پیسے کو دھیان سے خرچ کرو اس کے اوپر, فضول خرچی نہ کرو اس کے اوپر ضرور بولے. مکھی اسماعیل لال جی دیوراج کو والا کہتے ہیں مکھی خوجا لوگ بہت ضعیف ہے, ہم 100 دفعہ بولو گے 1 دفعہ سنیں گے. اس کے لیے میں آج بھی کرتا ہوں کہ یہ 2 تاریخیں مہینے میں 1 دفعہ ضرور بچاؤ. جماعت کو کوئی نہ کوئی تو یاد کرے گا. وقت خراب ہے, بہت خراب ہے. حضرت امام نے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, یہ روشن کی خبر, اس کے اندر فرمایا کہ جو پورسٹ کنٹریز ہیں ان کو سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئے گی. ہم پورسٹ کنٹریز میں ساری دنیا میں جو 20-22 سب سے نیچے غریب سے غریب دیش ہے, اس میں ایک ہمارا یہ تنزانیہ ہے. ہم ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں. ہم لوگ موت شوق میں پڑے ہیں, اس کے لیے ہماری آنکھیں وہ چیز نہیں دیکھتی کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارے افریقن بھائیوں کے اندر بہت غریبی ہے, ایشینوں کے اندر بھی ہم حساب بہت غریبی ہے. حالت بگڑتی جاتی ہے, اور آنے والے 3 برس تو خاص طور پہ, ویسے 10 برس کے لیے ماں باپ نے فرمایا, لیکن دینداروں ان میں نیکسٹ 3 ایئرس تو دنیا کے لیے بہت خراب ہے. پیسہ بچاؤ, موج شوق سے ہٹ جاؤ, عبادت کرو, بندگی کرو, چھوڑ دو موج شوق. رزق کا تھوڑا عیش آرام کرنا ہے, تھوڑا رزق کا جس میں نردوش حالت ہو رہے, جس میں کوئی گناہ نہیں, وہ کرو. اٹھواڑیے میں 1 آدھ سنیما دیکھو, کوئی بات نہیں, لیکن جماعت کھانا چھوڑ کے نہیں, دعا چھوڑ کے نہیں, کھانا پینا کھانا, کبھی پکنک کے اوپر جاؤ, کوئی حرکت نہیں. لیکن ہر سیٹرڈے کو بعض آدمیوں نے بنا رکھا ہے ساری رات جاگنا اور ککڑے سیک کے کھانا. مجھے ککڑے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, میں بھی کھاتا ہوں, لیکن دینداروں میرا کہنے کا مطلب ککڑے نہیں, میرا کہنے کا مطلب جس طریقے کے ساتھ وہ یہ چیز کرتے ہیں وہ طریقہ ہمارے دھرم کے ورودھ ہے. میں چھپی ریت سے کہہ رہا ہوں, اوپنلی نہیں کہہ رہا. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان چیزوں کو فین فطور کو بھی تیاگ دو, تیاگ دو. مذہب کی طرف ولن کرو, اپنے آنے والی اولاد کے خاطر, اس کی بھلائی کی خاطر مذہب میں چست بنو. صبح شام جماعت خانے کی حاضری دو, سارا دن مولا کو یاد کرو, نیک اعمال کرو, اپنی بدیوں کو, اپنے گناہوں کو, اپنی بھولوں کو, اپنی مسٹیک کو درست کرو, ٹھیک کرو, اور امام زمان کو راضی کرو روحانی حساب سے. ایک اسماعیلی بچہ امام زمان کو اپنا مالک سمجھ کے کسی نہ کسی طریقے کی خدمت اور سیوا, بردرہڈ کا نام جو صاحب نے دیا اس میں یہی ہے. 3-4 دن ہوئے جو کہ 2-3 اٹھواڑیے پہلے ہاسپٹل والے انہوں نے جماعت خانوں کے اندر اناؤنسمنٹ کرائی. ابھی 3-4 دن سے نامدار ایسوسیشن اناؤنسمنٹ کرا رہی ہے. اللہ میرے آؤ نا پھر تھوڑا سا کام کاج کرنے کے لیے, آنریری یا پگار کے اوپر کام کرنے کے لیے. آج ایسوسیشن کو, ہاسپٹل کو, ایجوکیشن کو, کسی اور ہماری سنستھا کو عاجزی کرنی پڑے اتنی بہت کہ روز 4, 5, 8, 10 دفعہ جماعت خانے میں اناؤنس کرانا پڑے کہ تم کو آؤ ہمارے پاس, اور تم کو ہم عاجزی کرتے ہیں کہ تم مولا کے گھر کی خدمت کرو. خوشی کے ساتھ جاؤ, ٹائم ملے تو جاؤ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, اور کبھی
بالکل فرصت ہے کچھ نہیں تو جاؤ نا ایسوسیشن کے اندر، چیئرمین کو ملو، لوگوں کو ملو، ایسوسیشن ہے، اپنے ہاسپٹل ہے، ایجوکیشن ہے، ادھر ان لوگوں کو آج ضرورت ہے. ہماری جماعت گھٹتی جاتی ہے تو ان چیزوں کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسوسیشن کے اندر کوئی دلیپ سنگھ آ کے کام کرے گا کہ کوئی بھگوان داس آئے گا ادھر کام کرنے کے لیے؟ ہم کو جانا چاہیے، ہم کو جانا چاہیے. امام زمان کی خدمت کرو. صرف والنٹیئر کے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا یہی کافی نہیں ہے. یہ خدمت ہے، سکھی آباد رہو، امام کی خدمت کرتے ہو، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے. بہت سے قسم کی خدمتیں ہیں. اگر آج ہماری کوئی ایک سنستھا اس بات کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں 2-4 ورکر کی ضرورت ہے تو ادھر 20 چلے جانے چاہیے. حسن بن صبا نے رات کو ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ یہ بلائی کہ یہ جو بادشاہ ہے ایران کا سلجوق، اس نے ہمارے اوپر 6 لاکھ آدمی کا لشکر لے کے حملہ کرنے کی نیت سے نزدیک آ گیا ہے، ظلم کرنا شروع کیا ہے. 6 لاکھ آدمی کا لشکر سلطان سنجر لے کے آیا. ہمارے پاس 6 لاکھ آدمی نہیں تھے. علمود کے قلعے کے اندر لڑنے والے کتنے تھے؟ 30,000 عمر لائق جو لڑ سکتے ہیں. میں 30,000 آدمی کا لشکر 6 لاکھ کے سامنے رکھ دوں تو یہ تو مورکھائی ہے. حسن بن صبا اپنے جنرلز کو اکٹھا کر کے رات کو، آدھی رات کو جماعت خانے کے اندر بلا کے عبادت کر کے ان کو لیکچر دے رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، پان کا ایک بیڑا بنایا. ہندوستان کی طرح وہ لوگ پان نہیں کھاتے تھے، لیکن ایک خاص درخت کا پتا لے کے اس کو اسی طرح سے سموسے کی شکل میں لپیٹ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اس کو بیڑا کہتے ہیں، جیسے پان کا بیڑا ہوتا ہے. یہ بیڑا اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا. تمہارے میں کون ہے کہ جس کو اپنی جان دینی ہے امام کی خاطر؟ ایک آدمی کی جان کی ضرورت ہے. 20 آدمی کھڑے ہو گئے. حسن بن صبا کا دل کتنا بڑا ہوگا. ایک آدمی کی ضرورت ہے جان دینے کے لیے، 20 جنے کھڑے ہو گئے. کہتا ہے یا سید، سید کہتے ہیں سیٹ کو، مالک کو، آفیسر کو، مجھ کو یہ چانس ملے. کہتا ہے ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی چٹھی ڈالو. تو چٹھی ڈالی گئی. جس کے نصیب میں وہ نام آیا وہ اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ کسی وانڈے کو کوئی خوبصورت چھوکری کی شادی کا پیغام دے کیسا خوش ہو گئے، یا کسی کنگال کو کروڑ شلنگ کی لاٹری لگ جائے تو کیسا خوش ہے. بہت خوش ہوا. کیا کرنا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ حسن بن صبا کی ایک چٹھی لے جا کے سلطان سنجر کے تمبو میں جہاں سلطان سویا ہے اس کے سامنے زمین کے اوپر وہ چٹھی رکھ کے اوپر خنجر رکھ دے گئے، ڈیگر رکھ دے گئے. یہ کام کرنا ہے. 6 لاکھ کے لشکر کے اندر سلطان سنجر کا تمبو، اس تک جا کے اور ڈیگر ادھر رکھ کے آنا یہ کوئی ایزی چیز ہے. وہ آدمی گیا، اس نے بھیس بدلا، لشکر کے اندر جا کے کہنے لگا میں بہت اچھا باورچی ہوں، کک ہوں، کھانا پکانا جانتا ہوں، اور میرا کھانا ایسا ہے کہ سلطان کھائے گا انگلیاں چاٹے گا. یوں کرتے 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 بڑوں تک پہنچ گیا. اور جب سلطان تک بات پہنچی اس کو کھانے کا شوق بہت تھا. محمود بیگڑے کی طرح رات کو سوتا تھا، دونوں طرف ٹیبل پڑے ہوتے تھے کھانے پینے کے. وہ ایسا پاسا پلٹا ہوئے ایک سموسا کھا لے گئے، ایسا پاسا پلٹا ہوئے تھوڑی سی برفی کھا لے گئے. محمود بیگڑا احمد بادشاہ کا بادشاہ تھا. سلطان سنجر کو بھی کھانے کا بہت شوق تھا. تو اس آدمی نے اپنے اسماعیلی فضائی میں یہ طریقہ اختیار کیا. ہاں ایسا کوئی خاص باورچی ہے ضرور لے کے آؤ. اور سچ مچ اس نے ایسا چیز پکائی، سلطان خوش ہو گیا. کچھ دن رہا، ایسی خدمت کی اس کی کہ سلطان کو اس کے اوپر ایسا پیار آ گیا، کھانا اسی کے ہاتھ کا کھاوے، وہی کھلاوے تو کھاوے. اور سچ مچ ایک دن موقع دیکھ کے حسن بن صبا کی چٹھی زمین پہ رکھ کے اوپر خنجر نگاڑ دیا اور خود چھو ہو گیا، بچ گیا. سلطان جب اٹھا تو دیکھا زمین پہ چٹھی اور خنجر پڑا ہے. اٹھا کے پڑا تو حسن بن صبا کی چٹھی
حسن بن سبا نے لکھا ہے سلطان سنجر، جس میرے آدمی نے میری چٹھی تیرے تمبو میں تیرے بیڈ روم کے اندر پہنچا کے خنجر کے ساتھ زمین میں ٹھوک دی ہے، اگر میں اس کو یہ کہتا کہ یہ خنجر زمین میں نہیں تیرے سینے میں ہوتا تو وہ کوئی بہادر آدمی نہیں تھا، ڈر گیا، کانپ گیا، دوسرے دن لشکر لے کے واپس چلا گیا۔ حسن بن سبا کی ڈپلومیسی نے، لیکن ایک آدمی نہیں سب آدمیوں کی ایک تو محبت، بہادری، جواں مردی، ہمت کی بات تھی۔ دنیا کے اندر شرابیں پی کے، سگریٹ پی کے، جگار کھیل کے، موج مزہ کر کے، فلمیں دیکھ کے، جماعت خانے کی غیر حاضری کر کے ہم لوگ نبڑے ہو گئے ہیں، ہم لوگ قائر ہو گئے ہیں، پاویے بن گئے ہیں۔ اٹھو، اپنی روحانیت کو جگاؤ، سچے پکے اسماعیلی بنو، امام جو چاہتا ہے ایسے بنو، صبح شام جماعت خانوں کی حاضری گیما گیم ہوئے۔ میں بھول گیا کہنا، آج اتنی بہت حاضری نہیں، لیکن کبھی ہمارے چیئرمین مدد بھائی نے ادھر کلیا پاؤں رکھا ہوتا تو باہر تک آدمی ہوتے۔ ہم لوگوں کو جہاں دعوت ملے وہیں جانا ہے، کیونکہ روحانی سائڈ ہماری گھٹ گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم بندگی کے اوپر اور ایک دوسرے کی محبت کے اوپر اپنا بھوش بناؤ، خود بندگی کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، سارا دن مولا کی یاد میں رہو، مولا کے گھر کی خدمت کرو، کوئی بھی خدمت، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جیسی بھی، کسی بھی جگہ۔ مکھی کامڑیا کے پاس کئی آدمی جا کے کبھی کبھی مانگنی کرتے ہیں، مکھی صاحب ان کو کوئی سیوا دو، ایسا ہی اسماعیلی ہونے چاہیے، سامنے جا کے مانگنی کرو مجھے کوئی سیوا دو۔ یہ جو والنٹیئر آتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، شکر الحمدللہ، مبارک ہے، شاباش ہے، مولا آپ کو خوشیاں برکتیں دے رہے۔ لیکن ہماری تمام جتنی بھی سنستھائیں ہیں ان کے اندر کہیں بھی ضرورت پڑے ہم کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ، راج کرو گے انشاءاللہ، راج کرو گے آپ کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد۔ مولانا حضرت امام کا یہ تخت، مولانا حضرت امام کا نور دنیا کے اندر ہمیشہ قائم اور دائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، دین دنیا کے اندر برکتیں دے دے، مولا آپ کو نورانی طاقتیں دے دے، مولا آپ کو روحانی قوتیں دے دے، مولا آپ کے دلوں کے اندر اپنا نور بھر دے دے۔ مولانا حضرت امام آپ کو سچی محبت عطا کرے، ایک دوسرے کی محبت دے دے، ایک دوسرے کا اخلاص دے دے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کی بھاونا دے دے، مولا کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، دستور شکریت میں پورا رکھے، مولا آپ کی ہر بلا دور کرے، ہر مشکل آسان کرے، ہر بیماری دفع دور رکھے، مولا آپ کو ہر ہمیشہ اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، دن دنیا کے اندر اچھے نیک اعلیٰ درجے کے کام کرنے کی مولا آپ کو توفیق دے دے، مولانا حضرت امام عبادت بندگی میں آپ کو مشغول رکھے، ظاہر بات ان کی دعا اور عنایت کرے۔